اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ غامدی صاحب کے 23 اعتراضات میں جو ان کا سیشن چل رہا تھا نزول مسیح پہ، تو چونکہ میں نے پہلی ویڈیو دیکھی تھی اور اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو بنائی جس کے اندر میں نے قرآن مجید کی کچھ آیات بیان کی، جن کو اس کے بعد غامدی صاحب نے اپنے لیکچرز میں کور کیا اور انہوں نے ان کی ڈیٹیل لوگوں کے سامنے رکھی کہ سیاق و سباق کو دیکھنا چاہیے، اسلوب کو سمجھنا چاہیے، الفاظ کے میننگ کو سمجھنا چاہیے، اور استدلال انہوں نے اس کے بارے میں اپنا پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی اب اسی اسلوب کے ساتھ اور اسی طرح سے ہم بھی آج انہی آیات کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آخری جو ان کا کلپ تھا، جو لاسٹ ان کا پارٹ 33 تھا، اس میں انہوں نے لاسٹ پہ جو بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک حدیث جو پہلے ویڈیو کلپ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں کوٹ کروں گا اینڈ پہ جا کے، تو انہوں نے وہ حدیث کوٹ کی جو کہ موطا امام مالک جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس میں سے انہوں نے ایک روایت کو کوٹ کیا، اور انہوں نے فرمایا غامدی صاحب نے کہ جی یہ جو حدیث ہے یہ ایک رویا تھا، اور اس رویا کو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رویا دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ میں موجود ہیں، خانہ کعبہ کے پاس موجود ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے گندمی رنگ کا ہے، بال اس کے لمبے ہیں، کنگھی ہوئی ہے، اس میں سے پانی ٹپک رہا ہے، اور وہ دو اور لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ اور وہیں پہ جب انہوں نے رسول وسلم کے فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون، تو جواب ملا کہ یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ پھر وہاں پہ ایک اور شخص کو دکھایا گیا جس کی ایک آنکھ، بائیں آنکھ جو ہے اس سے وہ دیکھتا ہے، اور دائیں آنکھ جو ہے اس کی وہ بلائنڈ ہے، اس سے لائک جیسے انگور ہوتا ہے ویسے ہے۔ یہ حدیث انہوں نے کوٹ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک رویا تھا، ایک خواب تھا، اور اس کی تعبیر ہونی چاہیے تھی۔ ماشاءاللہ یہ حدیث انہوں نے، اور اس حدیث کو انہوں نے سند کے لحاظ سے بہت ہی گولڈن سند والی حدیث اس کو کہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ ایک رویا تھا۔ بالکل اس بات سے میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ امام محتا کی یہ روایت بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک رویا تھا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، چاند اور تارے بھی ساتھ موجود ہیں، اور وہ خواب اس کی تعبیر کچھ اور ہوئی۔ اسی طرح قید خانے میں 2 لوگ تھے، ان کی بھی انہوں نے تعبیرات کو بیان کیا کہ خواب اور ہوتا ہے، رویا اور ہوتا ہے، اور اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، سیم اسی طرح۔ اب اس رویا کو اگر ہم تھوڑا سا اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رویا دیکھا تو اس کے بعد تعبیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے نا، کیونکہ ماشاءاللہ وہ تاحیات تھے اس وقت وہ موجود تھے، تو انہوں نے یہ اس کو کیسے بیان کیا ہے؟ یہ جو دو مردوں کے کندھوں پہ، جو 2 لوگوں کے کندھے کے اوپر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہیں اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، وہ آپ دوسری کسی حدیث میں جا کے دیکھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم 2 فرشتوں کے پروں کے اوپر نزول کریں گے دمسکس میں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، لیکن اس رویا کے اندر تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مکہ کے اندر ہے، خانہ کعبہ کے اندر ہے، لہٰذا یہ تمثیل میں بات ہوئی ہے، اور اس کی تعبیر ہونی تھی، اور اللہ کے نبی نے پھر ہمیں دجال، مسیح الدجال کی بھی تعبیر بتائی، مطلب انہوں نے ہمیں بتایا کہ مسیح الدجال کون ہے، وہ کیا کرے گا،
لائک وہ جھوٹا مسیح ہوگا جو اپنے آپ کو کہے گا کہ میں مسیح ہوں، یروشلم سے اس کا دعویٰ کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے دوسری روایات میں ہمیں اس کو بتایا ہے کہ یہ جو خواب تھا اس کی تعبیر کیا ہے۔ ان میں بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو تمثیل میں بیان کی گئی ہیں، ان کی بھی تعبیر ضروری ہے۔ جیسے یہ ایک آنکھ سے کانا ہے، ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا، اس کے پیچھے روٹی کا پہاڑ ہوگا، دائیں ہاتھ پہ اس کے ٹھنڈا پانی ہوگا، بائیں ہاتھ میں آگ ہوگی، اور وہ آگ اس کا پانی ہوگا، پانی اس کا لائک آگ پانی اور پانی آگ ہوگا، لائک ڈسیپشن، دھوکہ دے گا۔ تو یہ چیزیں بھی تمثیل میں ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ اس کی تعبیر کی ضرورت ہے، اور یہ ابھی انشاءاللہ کسی پھر دن ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس حدیث کی تعبیر اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں کی ہے، اور وہی روایات ہیں جو ہمارے پاس ہیں، یہ کہیں باہر سے نہیں آ گئی۔ آپ سوچیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا صحابہ کو ایسے سکھائی ہے جیسے قرآن سکھاتے ہیں، اور دیکھیں وہ دعا کتنی خوبصورت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من شر المسیح الدجال۔ اب اگر وہ رویا تھا، اس کی تعبیر ضروری تھی، تو پھر یہ دعا کہاں سے آ گئی؟ اٹ مینز کہ مسیح الدجال ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں نے کوٹ کی یہ دعا۔ تو اس لیے دجال کو ایک الگ نشست میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یہ اسی رویا کی یہ تعبیر ہے جو باقی روایات میں آپ کو ملتی ہے۔ اب اس سے اگلی بات کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اور مسیح الدجال یہ آپس میں جڑے ہوئے کیسے ہیں، اس بات کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ جب اس بات کو ہم سمجھ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں نزول مسیح کے بارے میں بھی سمجھ عطا کر دے، کیونکہ اس کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا۔ اس کے لیے تھوڑا سا پس منظر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، بڑا شارٹ کر کے، تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کون ہے اور مسیح الدجال کون ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ قرآن مجید کی وہ آیت جو انہوں نے لاسٹ اپنے لیکچر میں کوٹ کی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 159، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات قرآن کے لیے ہوئی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے، اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ یہی باتیں ڈسکس کریں گے، اور اس سے اگلی ویڈیو میں ایک بناؤں گا جس میں باقی آیات کو بھی انشاءاللہ کوٹ کروں گا، جس کے اندر انہوں نے علم الساعہ والی آیت کو بھی انہوں نے ہمیں بتایا ہے، سیاق و سباق کے ذریعے اور اسلوب قرآن کا جو ہے اس کے ذریعے ہم بھی انشاءاللہ اسی پہ ہی بات کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے بادشاہی عطا کی۔ اس بادشاہی کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو حکمت عطا کی اور اس کو علم عطا کیا۔ اور پھر اتنی بڑی بادشاہی کہ جن بھی ان کے تابع ہیں، پرندے بھی ان کے تابع ہیں، ہوا بھی ان کے تابع ہے، اور وہ بادشاہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بادشاہی کیوں ختم ہوئی، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کو ہم دجال کے ساتھ لنک کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی دن۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ بابل کا بادشاہ یروشلم پہ حملہ کرتا ہے اور تمام بنی اسرائیل کو مارتا ہے، اور بہت ساروں کو قیدی بنا کے اپنے پاس بابل لے کے جاتا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، ہماری اتنی بڑی کنگڈم تھی، ہماری جنوں پہ، ہماری ہوا پہ، ہماری چرند پرند پہ، ہر چیز پہ بادشاہی تھی، یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ تو پروردگار نے ان کی یہ دعا سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے بابل کی سرزمین پہ ان کے ساتھ ایک ڈیوائن پرومس کیا کہ میں تمہارے لیے ایک مسیحا کو بھیجوں گا۔ وہ مسیحا کیا کرے گا کہ وہ مسیحا تمہارے گولڈن ایج، تمہاری حکومت، تمہاری جو حکومت ہے اس کو واپس لے کے آئے گا۔ جب اللہ نے یہ وعدہ کیا تو ان کے دلوں کے اندر ایک خوشی، ایک لہر دوڑ گئی کہ اب ہمارا مسیح آئے گا اور ہمارے گولڈن ڈیز واپس آ جائیں گے، لائک یہ جو ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں اس سے ہماری جان چھوٹنے والی ہے۔
اور ویسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہ کو طاقت دی اور اس نے یروشلم کو بابل کے بادشاہ سے آزاد کروا لیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو بابل کی سرزمین سے واپس یروشلم لے گیا۔ جب یہ ہوا تو بنی اسرائیل کو ایک امید جاگ گئی کہ اب ہمارا مسیح آنے والا ہے، کیونکہ ہم اپنے ملک واپس آ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کو دوبارہ سے ایک ملک بنا دیا، ایک قوم بنا دیا، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ بیان کرتا ہے۔ جب بنا دیا تو ہر شخص اس بات سے واقف تھا کہ ہمارا مسیح آنے والا ہے، کیونکہ ان کا یہ بلیو تھا اور بلیو ہے بھی کہ ہمارا مسیح آنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسیحا کو بہت میریکولس، معجزانہ طور پہ بھیجا، کیونکہ ان کو اللہ ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا، بنی اسرائیل کو۔ کیونکہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اور باقی بھی بہت ساری صورتوں میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا کیا، یہ ناشکرے لوگ تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو ٹیسٹ میں ڈالا، اور میں نے مسیحا کو بغیر باپ کے بھیجا، اور اس کو ایسے معجزے دیے کہ جن کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے۔ لائک مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی کا مرض دور کرنا، مٹی کے پرندے بنانا اور ان میں پھونک دینا، اور وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتے، اور جو گھروں میں رکھا ہوا ہے وہ جو کھا کے آتے ہیں وہ سب بتاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جب انہوں نے دیکھی اور وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مسیحا نہیں ہو سکتا۔ توبہ نعوذ باللہ، کیونکہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ ہمارا مسیحا جو ہے اس نے تو ہماری ہی نسل سے ہونا تھا، داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہونا تھا، بنی اسرائیل میں سے ہونا تھا۔ اس کے تو باپ کا ہی نہیں پتا معاذ اللہ، تو یہ ہمارا مسیحا نہیں ہو سکتا۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہوئی جب انہوں نے کہا کہ یہ تو جو سود پہ کام کرتے ہو یہ تورا میں نہیں ہے، اور پورا قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا مسیحا ہو ہی نہیں سکتا، اور بلکہ انہوں نے اس کے اوپر فتویٰ لگا دیا اور کہا کہ یہ جادوگر ہے اور ہمارے دین کے اندر یہ انحراف کر رہا ہے، لائک بلاسفمی۔ تو رومن امپائر نے پھر ان کو صلیب کی سزا دی۔ جب وہ صلیب پہ چڑھ گئے، جب ان کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا، تو ان کا وہ یقین جو تھا، جو ان کا ایمان تھا، وہ اور پکا ہو گیا کہ یہ ہمارا مسیحا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسیحا تو گولڈن ایج واپس لانے والا تھا۔ یہ تو خود آج صلیب چڑھ گیا، یہ تو خود آج دنیا سے چلا گیا۔ اسی لیے بنی اسرائیل آج بھی اسی مسیحا کا ویٹ کر رہے ہیں جو بابل کی زمین پہ ان کے ساتھ وعدہ ہوا تھا۔ یہ یہودیوں کا بلیف ہے۔ اور اب جو مسیحا آنے والا ہے وہ مسیح الدجال ہے، وہ جھوٹا مسیح ہوگا، اور یہ ڈسیو کر رہا ہے میرا اللہ ان کو، جیسے جس آیت پہ ہم آج بات کرنے لگے ہیں، جس پہ فرد جرم اللہ ان کے اوپر عائد کر رہا ہے ساری، یہ وہی قوم ہے جو آج پوری دنیا میں اپریشن کا باعث ہے۔ and they are waiting for their Messiah. yes، وہ اپنے مسیحا کا ویٹ کر رہے ہیں، اور وہ مسیحا وہی ہے، مسیح الدجال، لائک جھوٹا مسیح۔ جب جھوٹا مسیح اس دنیا کے اندر آ جائے گا اور وہ کہے گا یروشلم سے کہ میں مسیح ہوں، اور وہ مسیح کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ ان کے گولڈن ایج واپس لائے گا۔ وہ ایک پوری ہسٹری ہے۔ آپ دیکھیں کہ 1918 کے اندر یروشلم آزاد ہوا، 1948 کے اندر یہودی جو ہیں وہ واپس گئے اپنے ملک، اور آج وہ ایک طاقت، ایک قوم بن چکے ہیں۔ اب اگلا سٹیپ صرف ان کا یہی ہے کہ ان کا مسیحا آئے گا اور وہ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ اور اللہ نے اپنا مسیحا بھیجا، لیکن وہ دنیا پہ حکومت نہیں کر سکا، اس لیے وہ دنیا پہ حکومت کرے گا، انشاءاللہ کرے گا۔ جب جھوٹا مسیح آئے گا تو پھر ہی اللہ تعالیٰ اپنے سچے مسیح کو بھیجے گا، اور اسی مسیح سے اس کو قتل کروائے گا۔ جب قتل کروائے گا تو پھر دنیا کے اوپر عیاں ہو جائے گا کہ یہ ہے سچا مسیح، یہ ہے سچا مسیح۔ لہذا اس کانٹیکسٹ میں آپ چیزوں کو سوچیں کہ عیسیٰ ابن مریم مسیح کیوں ہیں، وہ کیوں مسیحا ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پرومس کیا تھا کہ میں ایک مسیحا کو بھیجوں گا جو تمہارے گولڈن ایج واپس لائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی گولڈن ایج واپس نہیں لائے۔ یہ ایک سب سے بڑی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گولڈن ایج واپس آئے گی، اور اس بات کو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جوڑیں گے جو وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، یروشلم سے حکومت کریں گے،
یہ اس بات کی دلیل ہے. اینی دجال اور مسیح الدجال کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے 15 منٹ آپ لوگوں کو دیے ہیں. آپ بات کو سمجھیں. انشاءاللہ ڈیٹیل بات بھی اس پہ ہوگی کہ یہ کانٹیکسٹ ہے ایکچولی. اسی لیے وہ رویا اللہ کے نبی کو دکھایا گیا. اسی لیے رویا کے اندر خانہ کعبہ میں آپ نے دیکھا کہ وہ دو لوگوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے طواف کر رہے ہیں اور دوسرا بندہ دجال ہے. لائک یہ ایک دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ ہونا ہے. اور بے شک تاریخ ہسٹری حق پہ ختم ہونی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اسی طرح دنیا ختم ہو جائے گی. نہیں، ہسٹری اللہ کے حکم سے حق پہ ختم ہونی ہے. وہ حق وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے. اور وہ دین نوح علیہ السلام کا دین ہے. وہ دین ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. وہ دین موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے. وہ دین عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے. وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے. اس لیے ہسٹری اسلام پہ اینڈ ہونی ہے. اسی لیے عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہونا ہے انشاءاللہ. اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 59 پہ. ماشاءاللہ. سورہ نساء کی آیت نمبر 159 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اور اس کا ترجمہ غامدی صاحب نے ایسے کیا ہے کہ ان اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس پہ ایمان نہ لائے قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے. اب یہ بے ہی جو ہے، لا یؤمنن بے ہی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ضمیر ہے قرآن کے لیے، جو آیت نمبر 153 میں جس کی بات ہو رہی ہے. لیکن انشاءاللہ ہم اس پہ جائیں گے اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہاں پہ قرآن کی بات نہیں ہو رہی. مطلب آپ بات کو صرف سمجھیں، خود قرآن مجید کو کھولیں اور خود تھوڑا سٹڈی کریں. قبل موت ہی، ان کی موت سے پہلے. لائک کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو قرآن مجید پہ ایمان نہ لے آئے ان کی موت سے پہلے. تو پہلی بات تو یہ بھی غلط ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورے اہل کتاب ان پہ ایمان نہیں لائے تھے. نہیں، بالکل نہیں لائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دل میں مانتے تھے. تو قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اے نبی تمہیں اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے باپ دادے کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ مانتے نہیں. تو آپ نے وہ آیت اس کانٹیکسٹ میں بیان کی کہ جی اس کا مطلب ہے کہ دلوں سے یہ مانتے تھے سارے. ایسا نہیں ہے. یہاں پہ لی یؤمنن کہ لائک وہ ایمان لائیں گے، وہ مومن ہوں گے. یہاں پہ کوئی منافقت کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اس سے پیچھے جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا وہ منافقین کا تھا. اس آیت کے پیچھے جو کانٹیکسٹ ہے وہ اور ہے. لہٰذا یہ بات بالکل کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید ہے یہاں پہ. کیونکہ وہ جن اہل کتاب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اہل کتاب ہیں وہ سارے ایمان لائیں گے تو وہ بھی ایمان نہیں لے کے آئے. اب اس سے آگے چلتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان اہل کتاب، یہ جو سامنے اہل کتاب ہیں، اور بڑا جب انہوں نے پوچھا کہ ان اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان نہیں لائے گا ان کی موت سے پہلے، تو غامدی صاحب نے بڑا مسکرا کے کہا کہ وہ اس طالب علم کو بتایا جائے کہ وہ کون سے اہل کتاب ہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی والے اہل کتاب ہیں، یا ابھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں یہ اہل کتاب ہیں، یا پھر وہ قیامت سے پہلے جو آنے والے ہیں وہ اہل کتاب ہیں. تو انہوں نے یہ سوال کیا. تو اس کا جواب انہوں نے خود اپنی زبان سے دیا، لیکن نہ آپ کو سمجھ آئی نہ ان کو سمجھ آئی. وہ جواب کیا انہوں نے جب کہا نا کہ اس کے پیچھے 153 آیت پہ چلتے ہیں جہاں پہ انہوں نے کہا کہ یسألوک اہل الکتابی، کہ اہل الکتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک ایسے آسمان سے کتاب لے کے آؤ جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. تو یہ کون سے اہل کتاب ہیں جو موسیٰ سے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. لائک اللہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ یہی اہل کتاب موسیٰ سے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. لائک موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو اہل کتاب تھے وہ کون سے اہل کتاب تھے؟
ڈیفینیٹلی وہ اور لوگ تھے، لیکن اللہ ان کی بات کر رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے آسمان سے کوئی کتاب نازل کر دو، لے کے آؤ اکٹھی کتاب جیسے موسیٰ لے کے آئے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تم سے تو یہ سوال کر رہے ہیں، لیکن یہ موسیٰ سے اس سے بڑی بات بھی کر چکے ہیں کہ ہمیں اللہ کا دیدار کرا دو، ہمیں اللہ سے ملوا دو۔ یہی اہل کتاب ہے۔ تو اس بات کو پہلے آپ کو کلیئر کر لیں کہ یہ اہل کتاب اس وقت کے لوگ بھی ہیں، آف کورس ڈیفینیٹلی، لیکن یہ ایک پورے بلیو کی بات ہو رہی ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی باتیں کرتے تھے، آپ سے بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور انہی اہل کتاب میں جو جن کا یہ بلیو چلتا جا رہا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان لائیں گے ان کی موت سے پہلے، جب وہ وفات پائیں گے، جب اس دنیا سے وہ موت ان کی ہو جائے گی۔ یہاں اللہ نے وفات نہیں بلکہ موتی ہی کا لفظ یوز کیا ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ اب ہم اس پورے کانٹیکسٹ کو، جیسے غامدی صاحب نے کہا کہ ہم سیاق و سباق سے ایک آیت کو سمجھیں گے، تو اس کے سیاق و سباق سے ہم اس آیت کو سمجھیں گے اور قرآن کے اسلوب کو سمجھیں گے۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ 6 آیات کہ پہلے کوئی بات ہوئی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس ضمیر کو وہاں لٹایا ہو۔ ایسا کرنے سے استغفر اللہ، کہیں فرعون کو بھی ہم خدا نہ ثابت کر دیں کہ فرعون جہاں کہہ رہا ہو کہ میں خدا ہوں اور آگے 5 آیات چھوڑ کے کہیں لکھا ہو کہ اللہ ذی خلق الموت والحیات استغفر اللہ، تو وہ بات کہیں ادھر جوڑ دیں، تو یہ تو قرآن کا پورا اسلوب ہی آپ نے چینج کر دیا۔ لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو، کیونکہ لوگ ہمارے جو ہیں وہ قرآن مجید کے ساتھ دل نہیں لگاتے، ان کو ویڈیوز دیکھنا اچھا لگتا ہے جیسے مجھے لگتی تھی، اور ان کو ہم اپنا ایک کہتے ہیں ریفرنس دے رہے ہیں، دیکھیں ریفرنس آ رہا ہے اور یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے اور بس ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں اپنے اسٹڈی نہیں کرنی۔ لیکن وہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ میں بھی ایسے ہی تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحم کیا، مجھے تھوڑا بہت عربک کے ساتھ دل لگایا، میرا قرآن کے ساتھ دل لگایا، مجھے چھوٹا سا ایک کورس بھی کروا دیا، یہ اللہ کرتا ہے۔ تو اب ہم اس آیت کو پورا، جیسے انہوں نے 153 سے کہا تھا، شروع کرتے ہیں۔ 153 میں بھی قرآن مجید کی بات نہیں ہو رہی، اس سے پیچھے جائیں، 150 سے شروع کرتے ہیں۔ 150 نمبر آیت سے اللہ تعالیٰ ایک بات بیان کرنا شروع کر رہا ہے، اور وہاں پہ ایک پورا ایک فیصلہ دے رہا ہے، ایک حکم دے رہا ہے، اور ایک بات کر رہا ہے کہ یہ، جیسے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ 150 نمبر آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسولوں سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ یفرقوا، فرق کریں، بین اللہ میں اور رسولوں میں، اور وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ بعض کو تو ہم مانتے ہیں اور بعض کو ہم نہیں مانتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بیچ میں کوئی راہ نکال لیں۔ یہ ہے وہ کانٹیکسٹ جہاں سے اللہ بات شروع کر رہا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 150 سے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے رسولوں کی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے اللہ کی، یہاں پہ ابھی قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ پہ اور رسولوں پہ اور فرق نہ کیا کسی میں بھی، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، وہی لوگ ہیں جن کو اللہ اجر عطا کرے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 باتیں بتا دی کہ جو لوگ تمام نبیوں کو نہیں مانتے وہ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ تمام نبیوں کو اور اللہ کو مانتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو اجر ملے گا۔ اب اس کانٹیکسٹ کو آپ سمجھیں، یہاں قرآن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو اللہ اور رسولوں کی بات کر رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب نہیں مان رہے تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، اور یہ تو مانتے ہیں کہ موسیٰ کو تورات دی گئی، وہ یہ تو مانتے ہیں کہ عیسیٰ کو انجیل دی گئی، لیکن یہ نہیں مانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں اللہ بات کر رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اہل کتاب آپ سے تم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آسمان سے کوئی کتاب نازل کرو۔ اب یہ بات اللہ کرنے کے بعد اب پوری ہمیں بات بتا رہا ہے، وہ جو غامدی صاحب نے بھی کہا کہ ایک ان کے اوپر ایک سارے ان کے فردے جرم عائد ہو رہے ہیں ان کے اوپر۔ اللہ اس بات کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں لے کے جاؤ،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ ان کو بجلی نے پکڑ لیا اور پھر ان کو نشانیاں بھی دکھائیں اور انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا۔ میں بڑا اس کو صرف کانٹیکسٹ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ورڈ ٹو ورڈ ہم جائیں گے تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ جیسے غامدی صاحب نے کہا تھا کہ اس آیت کو بیچ کے ساری اس کو چھوڑ کے پھر پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ قرآن کے لیے بات ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں تو بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے۔ آپ خود قرآن مجید اٹھائیں، سورہ نساء کھولیں اور اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ان پہ طور کو لا کھڑا کیا اور ان سے عہد لیا اور ان سے کہا کہ جب شہر میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ان سے کہا کہ زیادتی مت کرنا، ہفتے کے دن لائک مچھلیاں نہ پکڑنا، اور ان سے ہم نے پکا وعدہ لے لیا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ان کا اس وعدہ توڑنے کے سبب، ان کے اللہ کی آیات سے کفر کرنے کے سبب، انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنے کے سبب، اور ان کے یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردے ڈل گئے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی کہ وہ اب یقین یا ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مریم بہتانا عظیما۔ آپ دیکھیں پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو کیا اللہ نے وہ بیان کیا، اور یہاں سے اللہ اب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کی ماں کے ساتھ جو کیا اللہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پہ ایک بہت بڑا بہتان لگایا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مریم، اور وہ ان کے یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ اب یہ اتنی بڑی بات انہوں نے کی تو یہاں پہ اللہ نے ہمیں ساتھ ہی جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا وَمَا قَتَلَهُ وَمَا صَلَبَهُ، اس کو نہ کسی نے قتل کیا ہے نہ سلیب دی ہے۔ یہاں پہ بھی ضمیر آئی ہے صَلَبَهُ قَتَلَهُ، یہ پیچھے لوٹ رہی ہے عیسیٰ ابن مریم کی طرف۔ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اور ان کو شبے میں ڈال دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ ان سے اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ آج ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہم بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، یہ تو صرف اپنے زن کی اتباع کرتے ہیں، اپنے زن کی بات کو مانتے ہیں۔ وَمَا قَتَلَهُ یقیناً، اس آیت کو اللہ یہاں اینڈ کر رہا ہے، وَمَا قَتَلَهُ یقیناً، کہ یقیناً اس کو کسی نے قتل نہیں کیا۔ لائک سلیب بھی ایک موت کا ایک طریقہ کار تھا، وہ بھی نہیں ہوا، وہاں موت نہیں ہوئی سلیب پہ، نو، اور نہ ان کو کسی اور طرح سے انہوں نے قتل کیا ہے۔ اور اللہ اینڈ پہ کہہ رہا ہے وَمَا قَتَلَهُ یقیناً، یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا۔ بل رفع اللہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا، الیہ اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ ان اہل کتاب میں سے، لائک وہی اہل کتاب والے جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کراؤ، یہ وہی اہل کتاب ہیں جنہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، یہ وہی اہل کتاب ہیں جنہوں نے مریم علیہ السلام پہ بہتان لگایا، یہ وہی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، سلیب چڑھا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اس پہ اب ضمیر لوٹی ہے عیسیٰ ابن مریم کی طرف کہ اس پہ ایمان لائیں گے کب؟ قبل موت ہی، اس کی موت سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ اب اس آیت کے بعد اگر آپ اس حدیث کو سمجھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ آئیں گے تو وہ سلیب کو توڑ دیں گے، لائک مسیحیت عیسائیت ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ان پہ ایمان لائیں گے وہ ایمان والے ہوں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو پنش کرے گا، ان کو مارا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے، اور یہ کتاب بھی ہمیں بتا رہی ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے اور پھر ان کی موت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو موت کا مزہ چکھائے گا، جس میں اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ایسے ہی موت عیسیٰ علیہ السلام کو آنی ہے۔ باقی جو آیات ہیں ان میں وفات کا لفظ ہے، انشاءاللہ ہم آگے اس کو بھی کور کریں گے، دوبارہ وفات کو دوبارہ ڈسکس کریں گے۔ قبل موت ہی، اس کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ إِلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اس دن وہ اس پہ گواہ ہوں گے، لائک ہر رسول ہر نبی اپنی قوم میں گواہ ہوگا۔ اب یہاں پہ بھی آگے بات ختم نہیں ہو رہی ابھی،
کیونکہ ابھی بات چل رہی ہے، بات شروع وہاں سے ہوئی تھی کہ سب لوگ، یہ لوگ جب تک سارے نبیوں پہ، سارے کتابوں پہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان والے نہیں ہیں. تو ابھی بات چل رہی ہے. فبی ظلم من الذین ہادوا، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل کتاب نہیں کہا، یہاں یہود کا ہے، کیونکہ یہود وہ لوگ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو صلیب چڑھایا، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہودیوں کا لفظ یوز کیا ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کے سبب ہم نے حرام کر دیں کچھ پاک چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں. اور آگے بھی اللہ تعالیٰ ان کے گناہ گنوا رہا ہے کہ جیسے وہ ان کو منع کیا تھا کہ سود پہ کام نہ کرنا، لوگوں کا مال ہڑپ نہ کرنا نہ حق، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ کافرین کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. اب اس سے آگے آ جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، اور اللہ کہہ رہا ہے جو ان کے اندر، ان اہل کتاب، کون اہل کتاب؟ یہ وہی اہل کتاب موسیٰ علیہ السلام سے جن کا جرنی شروع ہوا ہے. یہ سارے اہل کتاب میں سے اللہ کہہ رہا ہے کچھ ایسے ہیں جو راسخون فی العلم، جو علم میں سچے ہیں، جن کے پاس علم ہے اور سچا علم ہے. والمؤمنون ومؤمنون یؤمنون بما انزل، اور ایمان والے ہیں اور وہ مانتے ہیں بما انزل الیک، جو کتاب، جو چیز ہم نے تم پہ نازل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما انزل من قبلک، اور اس سے قبل بھی جو ہم نے نازل کیا. والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. والمؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. والیوم الآخر، اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ اجر دے گا. اب اس آیت کو سمجھیں، یہ وہی بات اللہ نے کنکلوژن کہاں پہ آ کے کیا جو 150 سے شروع ہوئی، کہ جو لوگ اللہ پہ اور تمام رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ ہوں گے جو ان کو اجر اللہ دے گا. اور یہ اہل کتاب سے ہی بات ہو رہی تھی، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انکار کر رہے ہیں لیکن باقی پیغمبروں کو مان رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں چلے گی ان کی یہ بات، ان کو ماننا پڑے گا. یہ وہ کانٹیکسٹ ہے. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پراپر میتھڈالوجی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے اسلامک ایسکیتھالوجی کی اسٹڈی بڑی ضروری ہے. لہٰذا آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو شیخ عمران حسین صاحب، جن کو میں اپنا استاد مانتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور وہ جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، آپ ان کے لیکچرز کو ضرور دیکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو سورہ نساء کی یہ آیت ماشاءاللہ، آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کو خود جب ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کریں گے اور جب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بات ہو کیا رہی ہے. یہ سیاق و سباق کے ذات ہی ہم نے آج بات کی ہے، اور یہ ہم نے قرآن کے اسلوب کو بھی ڈسکس کیا. الحمدللہ قرآن مجید کس طرح سے بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک فیصلہ ہمیں سنایا ہے کہ کیا اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، اور پھر اس کے بیچ میں جو لوگوں نے جو غلطیاں کی ہیں وہ ڈسکرائب کی ہیں اور فرد جرم عائد کی ہے، اور اس کو بعد اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ جا کے کہا ہے کہ ان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ تم پہ بھی ایمان لاتے ہیں، تمہاری کتاب پہ بھی ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس آیت کے بعد اگلی آیت انشاءاللہ سورہ زخرف والی ہے، جس میں قیامت کی نشانی کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ ڈسکس کریں گے. اور یہ آیت بالکل اپنی نیٹ اینڈ کلین اینڈ کرسٹل یہ بات ہمیں بتا رہی ہے کہ اہل کتاب میں ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سب ایمان لے آئیں گے، اور یہ ہونا ہے. اسی طرح ہسٹری اینڈ ہونی ہے. جو آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ ایک پہلا پیج ہسٹری کا لکھا گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس ہسٹری کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ. اگلے ویڈیو کے اندر سورہ زخرف کی آیت کو، سورہ زمر کی آیت کو جو متوفی والی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. جزاک اللہ.